تاخیر بڑوں کی میرے غم چھوٹوں پہ کرو، حق مجھ پہ ہے جو بھی وہ ادا ٹھیک سے کر لو، حق مجھ پہ ہے جو بھی وہ ادا ٹھیک سے کر لو۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ گھریلو مسائل اور ان کا حل۔ درود پاک سے متعلق ایک روایت جو ہے وہ آئیے سماعت فرمائیے۔ میر عبد الواحد بن گرامی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے سر پر مجوسیوں یعنی آتش پرست آگ کے جو پجاری ہوتے ہیں ان کسی ٹوپی پہنی ہوئی ہے۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ یہ تمہارا حال ایسا کیوں ہوا؟ تو اس نے جواب دیا کہ جب کبھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آتا تو میں درود شریف نہیں پڑھتا تھا، اس گناہ کی نحوست سے مجھ سے معرفت اور ایمان سلب کر لیے گئے، العیاذ باللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنا یہ ہماری عادت ہونی چاہیے، ہمارا طریقہ اور وتیرہ ہونا چاہیے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات پر درود و سلام پڑھنے میں ہمیں کسی قسم کی غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے کیا ہی خوب بات کہی ہے، فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ قبلہ نگران شورا دامت برکاتہم القدسیہ حاجی عمران اتاری زیدہ شرفہ ہمارے ساتھ سلسلے میں موجود ہیں، گھریلو مسائل اور ان کا حل۔ یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گا ابتداً، اور وہ یہ ہے کہ مجھے یہ کہا گیا، حضور بتایا بلکہ کسی نے، کہ گھر میں مجھے یہ کہا گیا کہ یہ سنو، یہ تمہیں کہا جا رہا ہے، یا اپنے معاملات، اپنا کردار، اپنا اخلاق جو ہے یہ ٹھیک کر لو۔ تو یہ انداز، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ آپ مدنی پھول دے رہے ہیں اور یوں بندہ کہ کسی کو کہ بھئی سن لو، یہ تمہیں کہا جا رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اصل میں یہ کہنے والے کو بھی اپنے اس اخلاق کو درست کرنا پڑے گا۔ اخلاق عادت سے، جی، بد اخلاقی، بری عادت، حسن اخلاق، اچھی عادت، تو اس کا بھی غلط ہی اثر پڑتا ہے نارملی، کیونکہ یہ بیٹھے بیٹھے سامنے والے کو چپتی بات کرنی ہے۔ سب اس کو کہتے ہیں چپتی بات، کیونکہ بعض اوقات ہے نا آدمی مروت میں چپ ہو جاتا ہے۔ مثال دیتا ہوں، ایسی کچھ بات ہو رہی ہے اور ہم بات کر رہے ہیں غصے پر قابو پانے کے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب غصے پر قابو پانے پر ہم بات کر رہے ہیں اور ہم نے اس کے فوائد اور جو باتیں کی، تو والد صاحب نے سنا، اگر سنو بیٹا، اب پوری فیملی بیٹھی ہوئی ہے، سنو بیٹا تمہیں سمجھا رہے ہیں، جب بیٹا فرما بردار ہے اور اطاعت گزار ہے نا، جی، وہ کہنے کی جرت نہیں کرتا کہ ابو مجھ سے زیادہ آپ غصے والے ہو، یہ آپ کے لیے زیادہ کہا جا رہا ہے۔ صحیح۔ اچھا، شوہر بیوی کو کہہ رہا ہے سنو، تمہیں کہہ رہے ہیں، اب بیوی کی ہمت نہیں کہہ سکے کہ یہ مجھ سے زیادہ آپ کو سننے کی حاجت ہے۔ بہن بھائی کو کہہ رہی ہے بھیا سنو، تمہیں سمجھا رہے ہیں ابھی، اور وہ یہ نہیں کہنے کی ہمت کرتا کہ مطلب کہ میں نے تو اس میں میٹرک کے بنا، تم تو پی ایچ ڈی کر کے بیٹھی ہو۔ تو یہ ایک دوسرے کو وہاں ہاتھوں ہاتھ ڈائریکشن دینے کے بجائے اصل میں ہر کوئی اپنے اوپر لے رہا ہوگا۔ عادت جو نا، ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کئی عادتیں کہ جس کے بارے میں آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھ میں یہ چیزیں ہیں، اور وہ پوائنٹ آؤٹ جب بندہ کرتا ہے تو وہ سامنے آ جاتی ہے کہ ہاں یار یہ تو مجھ میں ہے۔
تو اس طرح کا انداز کبھی بھی گھر میں بیٹھ کر اختیار کرنا نہیں چاہیے. اگر آپ کو لگتا بھی ہے تو آپ دلی دل میں یوں تمنا کریں. میں مشورہ دے رہا ہوں کہ مطلب دل میں ہو کہ یار مس آگے تو وہ گھر کا ایک فرد ہے ہی ایسا جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, تو دلی دل میں کہیں کہ کاش کہ یہ سن رہا ہو, سمجھ رہا ہو, یا اللہ اس کے دل میں یہ بات اتار دی. آپ دلی دل میں کریں. اچھا, یہ تو اپنے اس وقت کا جب تنقید یا کمزوری کی بات کی جا رہی ہے. میں نے خوبیوں کی بھی تو بات کی ہے کہ ماشاءاللہ یار بعضوں کی مسکراہٹ ایسی ہوتی ہے کہ گھر میں مطلب کہ جیسے کہ پھول کھل اٹھتے ہیں. تو آپ نے کبھی کسی کو کہا کہ یہ آپ کے لیے کہا جا رہا ہے؟ کبھی نہیں. مطلب ہم اس طرح کسی کو نمبر دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم لوگ مائنس کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم لوگ پلس بھی تو دینا. جیسے میں نے کہا کہ ماشاءاللہ بعض بہو ایسی ہوتی ہیں کہ جو ماشاءاللہ گھر کے بہت سارے کام کر رہی ہوتی ہیں اور سسرال والوں کو ریسٹ دے رہی ہوتی ہیں. تو کبھی کسی سسرال والے نے کہا بیٹی لگتا ہے یہ تمہارے بارے میں بول رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. میں نے کہا کہ بعض ساسیں ایسی ہوتی ہیں جو ماشاءاللہ بہو کو بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ بیٹی کی طرح رکھتی ہے. تو کسی بہو نے کہا کہ امی یہ لگتا ہے آپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو یا کسی میں نے کہا بعض بیٹیاں ہوتی ہیں جو ماشاءاللہ ماں کا بڑا خیال رکھتی ہیں. تو کسی ماں نے کہا بیٹی لگتا ہے یہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں. اسی طرح بعض کو میں نے کہا کہ بعض بیٹے ہوتے ہیں جو اپنے والدین کے بڑے فرما بردار, اطاعت گزار اور با اخلاق ہوتے ہیں, اور والد اگر بیجا ڈانٹ بھی دیں تب بھی اپنے ابو کے آگے یہ مطلب کہ بدتمیزی نہیں کرتے. تو اگر ان کی خوبیاں بیان کی تو کبھی کسی نے کہا بیٹا لگتا ہے یہ تمہارے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو ہم کسی کو خوبیوں کے نمبر دینے کے لیے اس سے تیار نہیں ہیں, اور یہ بھی ہمارے اخلاق کی کمزوری ہے. ایک کتاب پر دونوں آنکھوں سے دیکھو. یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو تعریف کرنی ہے نا تو کھل کر کرے نا. تعریف میں پیسہ لگتا نہیں ہے تو پھر تعریف کرنے میں کنجوسی کیسی, بخل کیسی. مجھے آپ کی تعریف کرنی ہے, ہاں اگر آپ کی تعریف کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے کرنے کی. لیکن اگر آپ کی تعریف کے میرے نزدیک کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے تو پھر میں تعریف بھی کھل کر کروں, دب دب کے کو کروں. کھلنا ہے تو کھلا کر کھلیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, جبکہ شریعت کے مطابق ہو. مدینہ کالز بھی لینی ہے, پہلے میسیجز پھر کالز انشاءاللہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ میری عمر 15 سال ہے, میں اپنی عیدی بچوں کے مدنی چینل کے لیے دینا چاہتی ہوں, آپ بتائیے کس کو دوں؟ دیکھیں اگر بالغ تو اپنی مرضی سے خرچ تو کر سکتا ہے جی, ٹھیک ہے. تو اگر وہ مدنی چینل کے لیے دینا چاہے, لیکن بچوں کے لیے خاص کرنے میں ہمارے لیے پرابلم ہو جائے گا. مدنی چینل کو دے دیں. اور مدنی چینل کو دینے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ دعوت اسلامی کو دے دیں. دعوت اسلامی ایک کنواں ہے, اسی میں سے ڈول ڈال کے مدنی چینل اپنا ڈول نکالتی ہے, تو فلاں شعبہ اپنا ڈول نکالتا ہے. تو یوں ہی کہ سب ایک ہی کنویں میں جاتا ہے, تو ہر کوئی اپنے اجازت کے مطابق ڈول نکال لیتا ہے, پانی نکال لیتا ہے. یہ زیادہ مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے. مرحبا. اس جذبہ قابل ستائش ہے ماشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ سخاوت کا ذہن دے. آمین. اس میں بھی والدین کی تربیت ہوتی ہے سلمان بھائی, سبحان اللہ. والدین کی تربیت. وہ والدین کو جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا اولاد دیکھتی ہے نا جی, تو اس کا بھی دل کرتا ہے کرے, جبکہ سب نہیں کرتے. صحیح. اولاد بھی بڑی تقسیم ہوتی ہے, ایک ہی باپ کی ساری اولاد ایک جیسی ہوتی بھی نہیں ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ بعض بچے ہوتے ہیں جو بڑے مطلب کہ ان کا جو ایبزارب کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے نا بہت خوبصورت ہوتی ہے. فوراً وہ زمین ہوتے ہیں جو پانی پڑتے ہی وہ جذب کر لیتے ہیں. تو اب یہ الگ بات ہے کہ اب اس پر اچھا پانی پڑے گا تو بھی جذب کر لیں گے, برا پانی پڑے گا تو بھی جذب کر لیں گے. ٹھیک ہے, یہاں کال شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. جی, آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر کوئی گھر کا فرد یا کوئی قریبی عزیز ہم سے بد اخلاقی کا سلوک کرے تو ایسے موقع پہ اپنے کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایسے موقع کے لیے ہمیں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. شروع سے ہی اگر آپ کی مسکراہٹ کی اور نرمی کی عادت ہوگی نا, اور جب اس طرح کا کوئی اٹیک پڑے گا نا تو آپ اللہ نے چاہ تو سنبھل جائیں گے. اصل میں ہم ایٹ اے ٹائم ہماری بیسک نیچر میں خشک پن ہے. ہماری طبیعتوں میں حشاشیت, بشاشیت اور خوش طبعی جیسی کیفیتیں ہماری نہیں ہوتی. تو یہ ہونی چاہیے. ایسے میں اللہ نہ کرے کبھی کو آس پاس سے کوئی ایسی بد اخلاقی کا حملہ ہو جائے نا تو آدمی اتنا مطلب کہ اپنی عادتوں میں سنبھلا ہوا ہوتا ہے
کہ وہ فوراً بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی سے نہیں دیتا، ریئیکٹ غلط نہیں کرتا. اور ویسے دیکھیں سیدھی بات ہے، جب دھکا لگتا تو اندر کا نکلتا ہے. اب اندر ہی میں گند بھرا ہوا ہے، بد اخلاقی بھری ہوئی ہے، اور اوپر سے صرف وہ اپنی صرف وہ ہے نا کہ وہ بناوٹ کر رہا ہے. تو جیسے کوئی بد اخلاقی کا یا خلاف مزاج کا اس کے اوپر اٹیک ہوگا تو وہ جب ڈیفینسو کی طرف جائے گا تو اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ گند ہی نکلے گا نارملی. تو سچی عادتوں کی طرف جائیں اور بناوٹ سے نکل کر سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف جائیں، سنت صحابہ کی طرف جائیں، ادائے جو صحابیات ہیں ان کی طرف جائیں، بزرگوں کے اخلاق اور کردار کی طرف جائیں. امام اعظم کو بھی تو اچانک ہی تھپڑ پڑا تھا نا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. کسی نے اچانک ہی تھپڑ مارا تھا، کوئی پری پلان کو تو تھپڑ مارا، رکیے گا تھوڑا ڈائریکشن دیجیے گا، یہ کیجیے گا، پھر وہ سیٹ کرے گا، پھر تو اچانک ہی کسی نے تھپڑ مارا نا. تو آپ کے اندر کیا تھا؟ آپ کے اندر کیا تھا؟ آپ کے اندر جو تھا وہی نکلا کہ تم نے جو مجھے تھپڑ مارا تو میری اتنی تو بات تو ہے کہ تمہیں میں وقت کے قاضی سے سزا دلا سکتا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا. اگر قیامت کے دن نعمان کو کوئی اللہ نے مقام و منصب و وجاہت دی تو تجھے جنت میں لیے بغیر نہیں جاؤں گا. یہ کردار ہوتا ہے، اندر کا نکلا. ہمارے اندر کیا ہے؟ یہ نارملی ہوتا ہے، آدمی مسکرا رہا ہوتا ہے بہت. یہ میرے بھی تجربات کی باتیں عرض کر رہا ہوں، مشاہدے کی، بہت سامنے مسکرا رہا ہوتا ہے، لیکن جب اس کے اوپر جھٹکا پڑتا ہے، اٹیک پڑتا ہے تو پہلے بجھتا ہے، بجھنے کے بعد اندھیرا چھوڑتا ہے. تو سچائی چھپ نہیں سکتی، بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. تو یہ کسب کریں، کسب کوشش کریں، مسکرانے کی عادت بنانے کی کوشش کریں، اچھی اخلاق اختیار کریں. جیسے حیا کے بارے میں کہتے ہیں نا، حیا بھی کسبی ہے، یعنی کہ کوشش سے حیا بڑھتی ہے، عقل بھی کوششوں سے بڑھتی ہے. تو کوشش کرتے رہے تو انشاءاللہ نرمی اور اخلاق ہمارے درست ہو جائیں. لوگوں کی عادتیں بدلتے ہم نے دیکھا ہے، اتنی لوگوں کی عادتیں بدل جاتی، یقین نہیں آتا کہ یار یہ وہی ہے. یہ وہ جو زبان سے انگارے نکالتا تھا آج ماشاءاللہ اس کی زبان سے پھول نکلتے ہیں. یہ کبھی کسی کو مسکرا کر دیکھتا نہیں تھا، آج ماشاءاللہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ رہتی ہے. یہ لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا تھا، آج یار ظلم سہنے والا بن گیا. لوگوں کی عادتیں بدلتی ہیں، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی. جب وہ بدل سکتا تو ہم کیوں نہیں بدل سکتے؟ ٹھیک ہے. میسج ہے یہاں پر کہ میری بیوی جو ہے وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے اور میری بیٹی 20 دن کی ہے، 20 دن کی بیٹی ہے، اس کو بھی چھوڑ کے چلی گئی ہے. مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ اب اس میں چلی گئی اس کا مطلب وہ میکے چلی گئی ہوگی، شاید ماں کے گھر چلی گئی ہوگی. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کو منا کر سمجھا کر لایا جا سکتا ہے تو میرا خیال ہے بات چیت کریں. اصل میں بات چیت سے مسائل حل ہوتے ہیں. بعض اوقات سلمان بھائی عورت کی اپنے شوہر کے معاملے میں بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ شوہر کو ریئلائز کرنا چاہیے اپنے بارے میں کہ یار واقعی یعنی میری ہر ادا میں چبھن ہی ہے، کانٹے ہی ہیں میرے کردار کے اندر، تو یار کب تک کوئی سروائیو کرے گا؟ تو اس کو اپنے کانٹے نکالنے چاہیے. بعض خوبصورت لوگوں میں بھی اچھی عادتوں میں بھی کچھ نہ کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں. جیسے بعض خوبصورت سے خوبصورت پھولوں میں بھی کانٹے تو ہوتے ہیں نا، تو آدمی پھول کے لیے کانٹا گوارا کر لیتا ہے، لیکن کانٹوں کے لیے کانٹا تھوڑی گوارا کرے گا. ٹھیک ہے، جو مچھلی زیادہ لذیذ ہے اس میں کانٹے زیادہ ہوتے ہیں، یعنی جس میں جو نعمت زیادہ ہونا تو اس میں آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے. تو مطلب آدمی کانٹے کب گوارا کرتا ہے کہ جب اس کو ٹیسٹ بھی تو مل رہا ہے. اب ٹیسٹ بھی نہیں ہے، خالی کانٹوں کے اندر ہی وہ اپنا وقت نکال رہا ہے، بولے مزہ بھی تو آئے نا، کچھ لذت بھی تو ملے. تو یہ ہوتا ہے. تو انسان کے کردار میں کچھ ایسی چیزیں ہوں تو اچھا، پھول میں پتیاں زیادہ ہوتی ہیں، کانٹے زیادہ نہیں ہوتے. پھول ہے نا، پھول میں پتیاں ہوتی ہیں، ہر پتی کچھ نہ کچھ خوشبو دے رہی ہوتی ہے، کانٹے اکا دکا آس پاس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. اب کوئی کانٹوں میں پھول ہے یا پھول میں کانٹے، اس کا تھوڑا جائزہ لیجئے. کیا خوبصورت بات کی. اچھا، اچھی لگی مدینہ کیا بات ہے یار. آپ یہ ہاتھوں ہاتھ ریپلائی کر رہے ہوتے ہیں نا، میں یہی کہنا چاہ رہا تھا، یہ ہاتھوں ہاتھ حوصلہ افزائی کرنے سے نا کام بڑھ جاتا ہے. مدینہ ماشاءاللہ. تو میں نے کہا کہ بعض اوقات عورت کی اپنے شوہر کے لیے وہ بات ہوتی ہے کہ جس میں شوہر ریئلائز کرے کہ میں اپنے اندر تبدیلی لاؤں، یا اس کو تھوڑا سا وہ دے کہ میں انشاءاللہ اپنے اندر چینجز لاؤں گا. اور اگر اللہ نہ کرے اگر عورت
غلط طریقے سے نافرمانی کرتے ہوئے بلا اجازت شرعی اگر شوہر کی نافرمانی کرتے ہوئے چلی جاتی ہے تو یہ سخت قصوروار ہے، اور بعض صورتوں میں شریعت کے احکام کو پامال کرتی ہے، اللہ کی ناراضی مول لیتی ہے۔ ٹھیک، تو شوہر کی امپورٹنس کو تو آپ کسی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے۔ میسیج کے ذریعے سے سوال ہے، پھر کال بھی لیتے ہیں انشاءاللہ۔ ان کا کہنا ہے کہ استاد کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرنا کیسا؟ استاد کے ساتھ اونچی آواز میں تو بات نہیں کرنی چاہیے، اور استاد ہوتا ہے، استاد کے ساتھ ادب احترام، بلکہ آواز اونچی کرنا دوسری الگ بات ہے۔ اگر اللہ ادب کی معراج نصیب فرمائے تو استاد کے آگے نگاہیں بھی اونچی نہیں کرنی چاہیے، اللہ اکبر، آواز تو بڑی دور کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، کال شامل کرتے ہیں۔ راج شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کے سلسلے تو بہت اچھے ہیں، یہ بد اخلاقی پہ جو آپ کلام فرما رہے ہیں، کچھ دیر کے لیے ذہن تو بنتا ہے کہ بد اخلاقی سے بچا جائے، لیکن میرے خیال میں رات ہوتی ہے، اگلا دن آتا ہے تو پھر وہی عادات واپس آ جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں کہ وظیفہ بھی کوئی کیا جائے، کوئی اور عمل کیا جائے کہ یہ بد اخلاقی دور ہو جائے۔ اور آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ صحبت ہے نا، صحبت بہت اس میں مؤثر ہے، صحبتوں سے طبیعتیں بدلتی ہیں۔ ہم نے علماء سے سنا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ قادر مطلق ہے، اگر وہ چاہتا تو قرآن کریم کے صحیفے صحابہ کرام کے سرانے آ جاتے ہیں، اللہ اکبر، جی بالکل، اور ان تک پتہ چل جاتا ہے کہ آج اللہ کا کون سا نیا حکم نازل ہوا ہے۔ درست فرمایا۔ مگر اللہ کریم نے پیارے حبیب کے سینہ اقدس پر قرآن کریم نازل فرمایا، محبوب کریم پر قرآن اتارا، اور محبوب کریم جب قرآن اتارا تو محبوب کریم نے کیا کیا؟ محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو قرآن کی تلاوت کی اور قرآن کے مطالب سمجھائے اور ان کا تزکیہ نفس کیا۔ وہاں پر ملتی تھی محبوب کریم کی صحبت صلی اللہ تعالی وسلم۔ قرآن کریم کے نا آیت علم سکھاتا ہے، وَعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کتاب کا علم سکھاتا ہے، والحکمت حکمت عطا فرماتا ہے، ان کیا تزکیہ نفس کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تزکیہ نفس ہے نا، یہ ظاہر و باطن کو دھونا ہے، سبحان اللہ، اجلا کرنا ہے۔ یہ صحبتوں سے، صحبت تو مؤثرہ، صحبت میں اثر ہوتا ہے، اچھے کی صحبت تجھے اچھا بناتی ہے، برے کی صحبت تجھے برا بناتی ہے۔ تو ہم جو از خود کوشش کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تب جا کر ہمیں کوئی دواؤں کا پتہ چلتا ہے، ہم مطلب کہ یہ بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ریلیٹڈ ہیں، تو اس میں اچھے اور نیک میں مانتا ہوں کہ کم ہے، مگر نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ڈھونڈنے سے بہت کچھ مل جاتا ہے۔ تو اگر ڈھونڈے نا تو اللہ کے نیک بندوں کی اور با اخلاق لوگوں کی، عاشقان رسول کی اس طرح کی صحبت مل جاتی ہے۔ جی ان کو دیکھ کر میں یہاں حدیث کوٹ کروں گا، جی، حدیث پاک میں مومن کے لیے آئینہ ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ میرات المناجی مشکات شریف کی شرح مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمٰن نے اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد جو اس کی شرح لکھی ہے، اس شرح کا خلاصہ یہ ہے کہ مومن کے لیے آئینہ ہے، یعنی ہر شخص اپنے سے اعلیٰ کے پاس جا کر بیٹھے، اپنے سے بلند والے کے پاس جا کر، اپنے سے بہتر والے کے پاس جا کر بیٹھے اور اس کی صحبت اختیار کرے۔ مومن کے لیے آئینہ، جب وہ اس کو دیکھے گا تو اس کو اپنا کردار نظر پر جائزہ لینے کی کوشش کرے گا کہ میرے کردار، جیسا آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں گے تو آپ کو اپنے داغ دبے اور اچھائی برائی نظر آئے گی نا، اسی طرح ایک ایسا نیک اور صالح اور بلند با اخلاق مومن جس عاشق رسول اس کے پاس جا کر بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا کہ میرے کردار میں کتنی عیب ہیں، اس کا انداز آپ کو درست کرائے گا۔ تو یہ بہت ضروری ہے اپنے اخلاق۔ پھر کتابیں پڑھیں، مطالعہ کریں، حسن اخلاق کے ابواب پڑھیں، جیسے میں نے میرات المناجی آپ کو میں نے حوالہ دیا، آپ یہ کتاب، یہ حدیث پاک کی شرح میں مشورہ دوں گا، یہ لے لیں گھر میں، اور اس میں اخلاق کے مصطفیٰ کا باقاعدہ چیپٹر ہے، اتنی حدیث ہے میرے آقا کے اخلاق کریمہ پر، اتنی حدیث ہے، پھر اس کی اتنی شروحات ہیں، وہ پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جائے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، انسان اپنے اندر تبدیلی لاتا ہے۔ مرحبا، درست فرمایا۔ میسیج کے ذریعے سوال ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ غصہ آئے تو خاموش ہونا یہ عادت میں ہے، لیکن اس پر جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم خاموش کیوں ہو، بولتے کیوں نہیں ہو، اور جب پھر بولا جائے
تو پھر لوگ کہتے ہیں انہوں نے شروع ہی ہو گئے ہو، چپ ہی نہیں کرتے، کیا کیا جائے؟ دیکھیں غصے میں تو بندہ خاموشی ہو جائے نا تو زیادہ انسب ہے. وہ تو بیچارہ چپ ہے، لیکن اس کو چپ رہنے بھی تو دے اس کو. نہیں سمے اس کو چپ رہنے نہ دینے والے کو چاہیے کہ وہ چپ رہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اور روایتوں میں آتا ہے جس سے خاموشی دی جائے اس کے قریب جو ہے کہ اس کو حکمت دی جاتی ہے. سبحان اللہ. ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ اور رسول کی رضا والی خاموشی والا ہو اور اس کے قریب جانا چاہیے. اور بعض اوقات آدمی غصے پر قابو پائے. کئی والدین یعنی والد نے غصے میں اپنے گھر کا ماحول برباد کیا ہوا ہوتا ہے. یعنی بعض والد ایسے ہوتے ہیں سلمان بھائی کہ غصہ ان کے ناک پر، ان کے دماغ پر، ان کے مزاج پر غالب ہو. یعنی ایسے بھی والد آپ کو معاشرے میں ملیں گے جن کے غصے کی وجہ سے اور بیجا روب کی وجہ سے اور ہر وقت ڈانٹنے جھاڑنے کی وجہ سے ان کی اولادیں بیمار ہو گئی ہیں، ڈپریشن کی مریض ہو گئی ہیں، مفلوق الحال ہو گئی ہیں. گھر کا سکون اور چین برباد کر دیتا ہے بعض اوقات یہ گھر کے سربراہ کا غصہ. ایسے غصے والے بھی خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں، ایسے غصے والے بھی دیکھیں جنہوں نے مطلب چیزیں توڑ دی ہیں. جب بعضوں کو غصہ آتا ہے تو وہ خود کو مارتے ہیں اور مطلب کہ وہ دیوار پر جا کے سر مار دیں گے. اتنے مطلب کہ وہ اوور ہائپر ہوتے ہیں. یہ خود اپنے لیے بھی خود خدا نہ خواستہ کوئی ہارٹ فیل ہو جائے، ان کا کوئی مطلب کہ برین ہیمریج ہو جائے، خود اپنے آپ کو خدا نہ خواستہ بعض اوقات اتنے غصے میں نا بندے کو فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے، دماغ کی نس پھٹ جاتی ہے، برین ہیمریج ہو سکتا ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. کچھ بھی نہ ہو تو آپ نے گھر کو تو محتاج کر دیا نا، گھر کو تو معذور کر دیا. گھر پر آپ کے بول کے کتنے گھروں کے سکون پر آپ کو پیرالائز کر دیا اپنے گھر کو. تو بھائی خدا کا واسطہ دیتا ہوں میں آپ کو، اپنے مزاج میں نرمی لائیں، ٹھہراؤ لائیں، کچھ خوش حسن اخلاق لائیں، وہ خوش طبعی لائیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے درمیان بھی، یعنی کہ 2 زوجائیں آپ کے ساتھ جلوہ فرمائیں امہات المومنین، اور دونوں کے درمیان آپ بیٹھے اور دونوں کے درمیان خوش طبعی فرما رہے ہیں اور دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ آپ معاملات کروا رہے ہیں. یہ انداز ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا. تو یہ مطلب کہ اپنے مزاج میں بار بار آپ کو تقریباً ہر سلسلے میں شاید ہو سکتا ہے میں نے آپ کو مسکراہٹ کے اوپر درس دینے کی کوشش کی ہو. حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میرے آقا کو میں نے جب بھی دیکھا اس حال میں دیکھا کہ آقا مجھے دیکھ کے مسکراتے تھے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ادا کو ادا کرنے کی نیت سے اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھتے تھے کہ کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. آپ گھر کے اندر بالکل غصے سے لال پیلے ہو جاتا، آپ گھر میں آتے جیسے گھر میں مطلب کہ کوئی عجیب ماحول بن گیا ہے. ایسا نہ کریں مہربانی کر کے. اپنے ہاتھوں کیوں اپنے گھر کو اپنے ہی غصے کی آگ میں اپنے گھر کو جھلسا رہے ہیں. آپ مہربانی کریں. میں ان تمام تر گھر کے بڑے سربراہ والد وغیرہ جو بھی ہیں یا والد بڑے بھائی ہیں اس طرح کے، مہربانی ہاتھ جوڑتا ہوں. میں آپ کے گھر کے لیے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھیں. میں نہیں کہتا ہر وقت پاگلوں کی طرح ہنستا رہے آدمی، لیکن موقع محل دے کر سنجیدگی بھی ہو. کہیں اگر بچوں کی اصلاح کرنی ہے تو وہاں کا انداز بھی ہو. بعض اوقات اصلاح کرتے ایسا لگتا ہے جیسے کہ بچے کو ایسا بچہ بھی حیرت میں پڑ جاتا ہے یا گھر والے حیرت، ایسا کیا قصور ہو گیا ہے؟ قصور لمحے کا ہے اور 2 گھنٹے کی جناب کلاس ہوگی، اس کو بالکل اندھے کنویں میں اتار دیتے ہیں. اور تو تھوڑی جگہ بچہ بھی سوچے گا کہ یار میں نے کر کیا دیا ایسا ہے. ٹھیک ہے. باپ بھی اچھا وہ باپ بھی بولنے کے بعد یار 2 گھنٹے میں نے لگا دیا اس کے اوپر، کچھ ہوا تو نہیں. تو یہ ہوتا ہے. یہاں یہ بھی کہنا ہے کہ جن گھروں میں عمومی طور پر باپ نرمی کرتا ہے وہ اولاد بگڑ جاتی ہے، اور جو باپ اپنی اولاد کو تھوڑا کس کے رکھتا ہے تو اس کی اولاد عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ وہ بگڑتی نہیں ہے. وہ لیکن نرمی ہو یا سختی ہو، ہر چیز اعتدال کے ساتھ ہوتی ہے، ٹھیک، میانہ روی کے ساتھ ہوتی ہے. نرمی بھی اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ، اور اگر سختی جہاں ضرورت ہے وہاں سختی بھی اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ رکھیں اور بیلنس کے ساتھ زندگی گزاریں. لیکن گھر ہے، ادارہ نہیں ہے، مطلب یہ کوئی دفتر نہیں ہے. دفتر میں بھی بندہ منہ چڑھا کر رکھتا ہے تو پھر اس کی قیمتیں ہو رہی ہوتی ہیں. یعنی تھوڑی یہ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے 5 بجے 6 بجے نا ابو کے آنے کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے نا، فوراً امی نے جو ہے نا وہ سائرن بجا دینا. جیسے ابھی افطار کا نہیں بجتا سائرن، ایسا سائرن بج جائے گا
کہ یہ کر لو وہ کر لو، ابو آ رہے ابو آ رہے، ابو نہیں آ رہا، کوئی جین بھوت آ رہا ہے یار گھر کے اندر، کوئی ڈراؤنی چیز آ رہی ہے گھر کے اندر، یہ گھر میں آئے گا تو سب سہم جائیں گے، بچے سہم جائیں گے، بچیاں سہم جائیں گی، مسکراہٹ کہیں کہ کہیں چلی جائے گی، اور پھر مطلب یہ ایسا دہشت وحشت. آپ تو یار گھر کے بڑے ہو، آپ تو آؤ تو گھر میں بچے جیسے چمٹ جائیں، ابو آ گئے تو وہ بیوی خوش ہو جائے. یعنی بعض تو ایسا ہوتا ہوگا کہ اگر یہ کہتا ہوگا کہ میں ملک سے باہر جا رہا ہوں یا کہیں جا رہا ہوں تو گھر والے خوش ہو جاتے ہوں گے، اچھا جا رہے ہم آپ کا بیگ پیک کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کتنے زیادہ کپڑے ڈال دیں تاکہ زیادہ دنوں کے لیے چلے جاؤ. تو یہ ہوتا ہوگا، بچے بھی خوش ہوتے ہوں گے کہ امی 2 پیٹیاں دے دو، امی تھوڑا کھانا پینا زیادہ دے دو، ابو کوئی فکر نہیں کرنا، ابو ہم لوگ انشاءاللہ سیٹ ہم فون پہ رابطہ رکھیں گے. ابو بھی بولتا ہوگا یار یہ میرے جانے پہ تو خوش کیوں ہو جاتے ہیں، خوش تو ہوں گے نا کہ آپ کے آنے پہ، جس کے آنے پہ غمزدہ ہوتا ہے اس کے جانے سے خوش ہو جاتا ہے، اور جس کے آنے سے خوش ہوگا نا تو اس کے جانے سے غمزدہ ہو جائے گا. یہ بات اللہ کرے آپ میری سمجھ جائیں. سلمان بھائی دوبارہ ریپیٹ کریں. میں بتا، جس کے آنے سے خوشی ہو رہی ہے نا اس کے جانے پہ غم ہوگا، درست فرمایا. اور جس کے آنے پہ دکھ ہو رہا ہے نا اس کے جانے پہ خوشی ہوگی. درست فرمایا. ٹھیک ہے، ماہ رمضان آیا ہائے. ہمیں خوشی ہوئی، اس کے جانے پہ غم ہوگا. بعض ایسی پریشانیاں آتی ہیں جس سے ہم دکھی ہو جاتے ہیں، اس کے جانے پہ خوشی ہوتی ہے. واہ. تو یہ ہوتا ہے. تو آپ کا کردار آنے پہ خوشی دیتا ہے یا آنے پہ غم دیتا ہے، دکھ دیتا ہے، پریشانی دیتا ہے، ٹینشن دیتا ہے. ٹینشن جائے گا تو بندے کو خوشی ہوگی. تو بعد اوقات آدمی خود ہی سراپا ٹینشن بنا ہوا ہوتا ہے نا. تو یہ جو بھی گھر میں باپ بیٹا بیٹی سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کال شامل کرتے ہیں. مجھے عرض یہ ہے کہ میں کوئی بھی بات کروں وہ اس کا الٹا مطلب لیتی ہے. بات اس کے بارے میں کوئی مجھے آپ بتائیں کہ میں کوئی بھی ایسی بات کروں فوراً الٹا جواب اس کے منہ سے نکلتا ہے. ہر بات کو الٹے مطلب پہ لینا. آپ مجھے وضاحت کر دیں، جزاک اللہ. اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو ہم نے کوئی ماضی میں سے کام کیے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سب الٹا ہی نکل رہا ہوتا ہے، مگر بعض وجوہات، اور ایک وجہ میں بتاتا ہوں. عورت کا بعض اوقات کردار جو ہے نا، مزاج، وہ سوائے اس کے کیا برداشت کرے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. یہی مرد کے ساتھ بھی ہوتا ہے. بعض اوقات مرد اپنی بیوی کی ہر بات کا غلط مطلب لیتا ہے، نیگیٹو مطلب لے رہا ہوتا ہے. تو یہ بدقسمتی کے ساتھ ایسا ہو جاتا. اب اس میں میرا مشورہ یہی ہے آپ کو کہ صبر سے کام لیں. حالات بدل جاتے ہیں، یاد رکھنا. موسم جس طرح بدلتے ہیں نا، اس طرح بعض اوقات عادتیں بھی بدلتی ہیں. تھوڑا سا ضبط کریں، صبر کریں، برداشت کریں. ایک مضمون ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں بولنے سے کچھ نہیں ہوگا. مثال دیتا ہوں میں آپ کو. دوپہر کو 12 بجے آپ گھر سے نکلے ہیں اور 49-50 ٹیمپریچر ہے. میں اور سلمان بھائی گھر سے باہر ہیں، ٹھیک ہے، 49-50 ٹیمپریچر ہے. میں نے سلمان بھائی بہت گرمی ہے یار، بہت گرمی ہے. کیا میرے کہنے سے گرمی کم ہو جائے گی؟ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا کوئی حل نہیں ہوتا. درست فرمایا. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے. تو بعض اوقات عورت واقعی زیادہ بد اخلاق ہوتی ہے، جس کے لیے روایتوں میں آتا ہے کہ مرد کو یہ وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہے. اور بعض اوقات مرد بڑا بد اخلاق ہوتا ہے کہ وہ مطلب کہ عورت کو صحت مند ہو تو اس کو بیمار کر دیتا ہے، اس کو کہیں کا نہیں چھوڑتا. اس لہٰذا یہ بات بھی درست نہیں ہے. عادت ہی نکالنی پڑے گی، چاہے اسلامی بھائی میں اسلامی بہن میں ہو، وہ نیگیٹو لینا. آپ کو کیا ضرورت ہے کسی چیز کو منفی لینے کی؟ حسن ظن رکھیں. ہر بات میں آپ کو یہ لگتا ہوگا کہ یہ کوئی چالاکی کر رہا ہے، یا یہ مطلب کوئی الٹی سیدھی بات کر رہا ہے، یا طنز کر رہا ہے، تانا دے رہا ہے، تنقید کر رہا ہے. ضروری تو نہیں ہے. آپ حسن اخلاق کا جام پئیں، بد اخلاقی دور سے نکلیں. جی پلیز. درست فرمایا. اللہ اکبر. کال شامل کرتے ہیں، میسج بھی لیتے ہیں انشاءاللہ. جی. اللہ پاک ہمارے نگران شورا کو سلامت رکھے کہ جب بھی ہم مدنی چینل پہ دیکھتے ہیں اکثر ہی ماشاءاللہ نگران شورا جو ہے وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. اللہ پاک روزوں میں اور روزہ رکھنے کے باوجود اور اس کے باوجود اتنی مصروفیت اور اتنا تنظیمی طور پر ان کے بہت سارے کام ہوتے ہوں گے یقیناً، اس کے باوجود یہ ماشاءاللہ اتنا ٹائم دیتے ہیں، اتنی انرجی اور اتنا جو انہیں ماشاءاللہ ہمت حوصلہ ہے. تو وہ کہاں سے انسپائر ہوئے ہیں، کس سے انسپائر ہو کے نگران شورا ماشاءاللہ جو ہے وہ اتنی ایفرٹ کر رہے ہیں یا اتنا نظر آتے ہیں، اتنی کوشش کر رہے ہوتے ہیں؟ تو یہ پوچھنا تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ نگران شورا کو ماشاءاللہ حضرت صاحب نے جب یہ لقب دیا کہ دیکھیں میرا شہید بیٹھا مدینہ مذاکرہ میں،
تو اس سے نگران شورا مطلب کہ کیسی فیلنگ آئی نگران شورا کو اس وقت، کیسا محسوس ہوا کہ کیا فیل کیا کہ جس طرح ایک پیر صاحب نے اپنے مرید کو جو ہے وہ ایک لقب سے نوازا ہے کہ دیکھیں میرا شیر بیٹھا، تو وہ کیا فیلنگ تھی؟ سر اس کے بارے میں اگر کچھ بتانا چاہیں تو ہمارے لیے بھی ذرا سنیں کہ آپ کی بھی اس کو کیا فیلنگ تھی۔ بعض اوقات ہے نا مالک اپنے کتے کو بھی شیر کہہ دیتا ہے، یہ میرا کتا ہے نا شیر جیسا ہے، لیکن کتا کتا ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو مالک کی مرضی ہے، یہ تو ہو گیا دوسرے کا جواب میں نے پہلے دے دیا، ٹھیک ہے؟ اور کس سے متاثر ہوں میں؟ جس کے پاس سستانے کی فرصت نہیں، سستانا سمت ایک دن میں بیٹھا ہوتا بابا نے فرمایا عمران اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آدمی ہے نا تھکے آدمی سستا تھا، بولے اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا۔ تب تو میری انسپائریشن تو یہ پرسنالٹی ہے نا کہ جب اٹھتے ہیں تو لیٹنے کے وقت ہی لیٹتے ہیں، پھر لیٹتے نہیں ہیں، یعنی کام میں نے میرے سنت کو سلمان بھائی صرف کام میں دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ عموماً اگر میں کہوں یعنی ورد و وظائف ہو، لکھنا پڑھنا ہو، دل جوئی ہو، رپلائی ہو، جواب ہو، تو کھانا ہے تو پینا ہے تو سونا ہے تو نماز تو پڑھنا وغیرہ، استنجا، وضو، یعنی نارمل میں نے امیر سنت کو اگر میں کہوں تو میں نے فارغ نہیں دیکھا۔ یہ اگر کوئی مجھے کہنا اپنے باپا کو کب فارغ دیکھا ہے، جس کو فارغ کہتے ہیں کہ تو کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، تو میں نے امیر سنت کو نارملی فارغ دیکھا نہیں ہے۔ تو فارغ نہ رہنا جو ہے نا یہ بھی مطلب کہ میرے لیے بہت بڑی ایک انسپائریشن ہے کہ مطلب میں اس پرسنالٹی سے میں بہت متاثر ہوں۔ ہر مرید اپنے پیر سے متاثر ہوتا ہے، لیکن ہر پیر اس پیر جیسا بھی تو نہیں نہ ہوتا۔ اللہ، ہمارے پاس ریگولر ایک کام ہے، مطلب یہاں سے فارغ تو وہ، تو وہاں سے فارغ وہ، تو الحمدللہ آرام کے وقت آرام بھی ملتا ہے، اللہ کی کروڑوں رحمت ہے، اور کھانے کے وقت کھانا ملتا ہے، کام کے وقت کام کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، اور اللہ اخلاص بھی نصیب فرمائے، حب جاہ سے بچائے، اور جو ٹوٹی پھوٹی کوششیں اس کے کرم سے ہو جاتی ہیں اللہ قبول فرمائے۔ آپ بھی ہمارا ساتھ دیں کہ اصلاح امت کے لیے آپ جتنا وقت دینا اتنا کم ہے۔ اور مجھے اس بات، جب آپ کی طرف سے میسیجز آتے ہیں نا، میں آپ کو اپنے دل کی بات کرتا ہوں، رپلائی میسیجز آتے ہیں نا کہ الحمدللہ آپ نے یہ کہا تو ہم نے یہ کر دیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یوں سمجھے کہ آپ کا ایک اس طرح کا رپلائی میرے اندر انرجی بھر دیتا ہے۔ میرے لیے ایک ملٹی وٹامن کی گولی کیا کام کرے گی، جو الحمدللہ آپ کی اس طرح حوصلہ افزائی والی، یہ حوصلہ افزائی جو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ہاتھوں ہاتھ ایک رزلٹ دے دیا، تو ہم کہتے ہیں ریزلٹ اورینٹڈ سلسلہ ہو گیا، الحمدللہ، یہ مزہ آتا ہے۔ اچھا پیچھے سے رپلائی بھی آتا ہے، فیڈ بیک مل جاتے ہیں کہ الحمدللہ یہ ہو گیا۔ لوگوں کو تو یار کہنا آسان ہے لیکن کرنا، کرے تو بات بنے نا۔ تو اب جب کسی نے گھر پہ بیٹھ کر کر چکا ہوتا ہے اور کر کے بتاتا ہے نا، تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ کبھی آپ کے ذہن میں آیا کہ امیر سنت کی بات کو کاؤنٹر کیا جائے؟ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں، کاؤنٹر تو ناممکن سی بات ہے۔ کاؤنٹر کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی جیسے انڈرسٹینڈنگ کی بات ہوتی ہے کہ وہ یوں تو یوں تو یوں تو یوں، تو یہ ہوتا ہے۔ لیکن کاؤنٹر تو وہ مرید ہی کے تو پیر کو کاؤنٹر کرے گا یار۔ کبھی مرید پیر کو کاؤنٹر کر سکتا ہے؟ معاذ اللہ، کاؤنٹر کا مراد ہے کہ کراس کر رہے ہیں آپ۔ ہاں جی، نہیں نہیں نہیں، پیر کو کراس کرنے کے بعد اب مرید کے پاس رہتا کیا ہے؟ تو یہ ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیں ٹرانسمیشن جو ہے نا، ٹرانسمیشن ایک اپنی ریدم کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، اور وہ ایک سلسلے چل رہے ہوتا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں جی؟ ایک پیر صاحب مرید کو کہتا ہے کہ تم اپنے لیے یہ کر لو، وہاں کاؤنٹر ہو، لیکن ایک ریدم چل رہا ہوتا ہے، ٹرانسمیشن چل رہی ہوتی ہے، اس میں مطلب کہ فلیکچویشن آ رہی ہوتی ہے، تو یہ آ رہا ہوتا ہے بابا یوں کر لیتے، نہیں نہیں عمران یوں کر لیتے، میں کہتا ہوں یہ تو یا تم کو یہ نہیں پوچھنا چاہیے تھا، تم کو یہ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ تو یہ چیزیں تو آن ایئر جا کر ہماری رہنمائی کا ذریعہ بن رہی ہوتی ہے۔ مدینہ اگر مجھے امیر سنت چار باتیں سمجھاتے ہیں، لائیو سمجھاتے ہیں، اور مجھے سمجھانے سے اگر یہ سمجھ لاکھوں کو سمجھ آ جاتی ہے تو یار فائدہ نہیں ہے۔ آپ کو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ سارے جہان کے سامنے مجھے سمجھا رہے ہیں، اکیلے میں سمجھا دیتے؟ نہیں تو میں نے بھی تو سارے جہاں کے سامنے بولا ہے، جب سارے جہاں کے سامنے بولوں گا تو سارے جہاں کے سامنے سمجھوں گا، اکیلے میں بولوں گا تو اکیلے میں سمجھوں گا۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، مدینہ کال شامل کرتے ہیں جی۔
نگران شورا کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ انسان اکثر یہ کہتا ہے کہ میں کتنا برداشت کروں. ہر انسان کا ایک برداشت کرنے کا لیول ہوتا ہے. اب وہ اس لیول کو کراس کر جائے تو اس کے بعد پھر وہ بد اخلاقی کرے تو پھر یہ غلط کام ہے. تو آپ بتائیں کہ وہ آخر کتنا برداشت کرے اور کس حد تک برداشت کرے اور کس طرح برداشت کیا جائے. جزاک اللہ خیر. آمین آمین بھائی. بعض اوقات خدا نہ خواستہ اگر برداشت سے باہر نکل جائے اور وہ کام جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ اگر ہو جاتا ہے تو ہو گیا نا. یہی تو بات ہے بھی کیوں ہوا ہے. ہو جاتا ہے انسان ہے, ہیومن ایرر بھی ہے, بات تقاضا بشریت ہو جاتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, نہ کہنے کا نکل جاتا ہے, ٹھیک, غصہ آ جاتا ہے, نافذ بھی ہو جاتا ہے. صحیح. مگر شرافت اور خوبصورتی یہ ہے کہ انسان فوراً ریئلائز کر لے. یعنی گناہ تو ہو ہی رہے ہوتے ہیں لیکن وہ گناہگار یہ جو گناہ کے بعد توبہ کر لے, اس کی تو تعریف بھی آئی ہے اللہ روایتوں کے اندر آئی ہے. جی. ٹھیک ہے, تو اب اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا اولاد کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, والدین کے ساتھ, آس پاس والوں کے ساتھ کچھ ہو گیا تو کیا شرافت واقعی ذہن کے اندر ہے اور طبیعت میں ماشاءاللہ اخلاق ہے تو فوراً ریئلائز کرے گا مجھے نہیں کرنا چاہیے. تو سیکنڈ سٹیپ اس کا یہ ہوگا کہ فوراً جا کے وہ ایکسکیوز کرے گا, مجھے معاف کر دیجئے گا, مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا آپ کو, بس کیا کروں نہیں ہو سکا, برداشت نہیں کر سکا, مجھے معاف کر دیجئے پلیز پلیز, میں ریکویسٹ کرتا ہوں مجھے معاف کر دیجئے. تو یہ چیزیں ریئلائز ہوں گی. مثال کے طور پر بھی گھر میں جو بیٹھ کر سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, کئی دفعہ کتنوں کو آپ نے طنز کیا, تانا دیا, تنقید کی, روک ٹوک روک ٹوک روک ٹوک, یہ کیوں وہ کیوں یہ کیوں وہ کیوں. بعضوں کی طبیعت کے اندر ہی روکنا ٹوکنا اور بولنا ہوتا ہے. اب ریئلائز ہو رہا ہے کہ یار کیوں کر رہا تھا, تو آدمی فوراً بولتے یار اب تک جو کیا نا سوری ہے. آدمی کو بار بار ٹوکتے رہنے سے بھی ہے نا اس کو تکلیف ہوتی ہے. اچھا, کام بھی خراب ہو جاتے ہیں. ہم ایک دفعہ کہیں ڈرائیونگ جا رہے تھے تو امیر سنت کے ساتھ تھے, تو ہمارے ساتھ ایک اسلام بھائی تھے, بار بار ڈرائیور کو انسٹرکشن دے رہے تھے. ہم اسے منع فرمایا, بولے بار بار کیوں دے رہے انسٹرکشن, اس کو کنفیوز ہو جائے گا. بار بار انسٹرکشن دینے سے بھی آدمی ایکسیڈنٹ کر دیتا ہے اور پھر گاڑی بھی تسلی سے نہیں چلا سکے گا وہ. تو یہ شروع سے ایک پرنسپل سیٹ ہو جاتا ہے. بعد اوقات بہت ساری باتیں جو ہے نا وقت کے چیزوں کے بعد سمجھانی ہوتی ہیں. کبھی کوئی اسلامی بھائی بڑی تیزی کے ساتھ بات کر رہا ہوتا, میرے سنا اس کو نہیں ٹوکتے. میرے یہ تجربے کی بات بیان, مشاہدے کی بات ہے, نہیں ٹوکتے. کیونکہ آپ فرماتے اگر میں اس کو اس ٹائم پہ ٹوکوں گا نا تو ابھی تیزی سے جا رہا ہے, ٹرک الٹ جائے گا اس کا. ٹھیک ہے, بات پوری کر لیتا ہے, پھر میرے سنا اس کو تسلی کے ساتھ بیٹھ کر نرمی اور پیار سے سمجھاتے ہیں. اس پر پھر آپ کیا کہیں گے؟ وہ پنجابی میں کہتے ہیں گل ویلے دی تے پھل موسم دا, یعنی بات وہ ہے جو وقت پر کی جائے اور پھل وہ ہے جو موسم میں کھایا جائے. تو یہی اچھی ہے نا, یہ آپ نے اچھی مثال دی نا جی, کہ وقت پر بات اگر آپ موقع پر بندے کو نہیں ٹوکیں گے پھر تو وہ تو آگے چلے ہی مطلب ہر موقع جو ہے نا وہ نہیں ہوتا. مثال دیتا ہوں کہ بچہ بیٹھا ہوا ہے, آپ کی گود نے اسے پیشاب کر دی, اب پیشاب کر دی ہے تو اب اس کو مارو گے پیٹو گے تو روک دے گا. مثال کا تو اس کو آپ نے ڈانٹ دیا ڈھا کر کے تو روک دے گا تو بیمار ہو جائے گا. تو اب ہو گئی کپڑے ناپاک ہونے تو ہو گئے, اب دھونے کے سوا کوئی چارہ ہے نہیں, اور بعد میں بچے کو سمجھا دیں گے. ٹھیک ہے, ایک شخص مسجد میں آتا ہے پیشاب کر دیتا ہے, بچے کی ماں کو سمجھانا چاہیے اس کو کہ بھئی وہ اس کو لگا کے, بچے کی ماں کو مطلب پتا تھوڑی تھا کہ اتنے بج کے اتنے منٹ میں اسے پیشاب کرنی تھی. اب وہ اس کے ٹائمنگ آؤٹ ہو جاتے ہیں, یار بچہ ہے. ایک شخص آ کر مسجد میں پیشاب کر دیتا ہے. جی ٹھیک ہے, صحابہ کرام علیہ اس کی طرف دوڑتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رک جاؤ, انہیں روک دیا نا. اب جو کرنا تھا وہ کر چکا ہے, وہ باہر سے آیا تھا, اس کو پتہ نہیں تھا کہ مسجد کے آداب کیا ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈول منگوائی, پانی منگوایا, ادھر کی چیزیں صاف ہو گئیں, اور پھر اسے بیٹھ کر سمجھایا نا کہ دیکھو یہ یوں ہوتا ہے. تو یہ پھر ٹائم ٹو ٹائم بات چیزیں ہوتی ہیں کہ امیڈیٹلی, یعنی مثال کے طور پر ایک بچہ لے کے جا رہا ہے برتن اور ٹوٹ رہا تھا, بولو چلو ٹوٹ جائے گا پھر سمجھاؤں گا, تو وہ یہ مراد نہیں ہے. تو بات چیزیں یہ ہوتی ہیں جب تھوڑا سا وقت پر اس کو سمجھانا بھی پڑتا ہے. ٹھیک ہے, بھائی نے بہنوئی کے 70,000 روپے دینے ہیں. جب بھی بہنوئی تقاضا کرے تو بھائی کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, جبکہ بھائی کے پاس رقم ہے. بھائی کیا کرے؟ بھائی کے پاس رقم ہے کیسے پتا چلا؟ بہن ہوگی نا, بہن کو پتہ ہی ہوتا ہے بھائی کے پاس. بہن کو نہیں پتا ہوتا بھائی کے پاس, بیوی کو نہیں پتا ہوتا شوہر کے پاس کتنی ہے.
बहन को कहाँ से पता होगा भाई के पास कितनी है। ऐसे ऐसे आदमी है, ऐसा छुपा के रखते हैं अपनी बच्चों की अम्मी से, पता है बता देंगे तो इतने बताएंगे इतने पैसे आ गए, दूसरे दिन फरमाइश की लिस्ट तकिए के नीचे रखी होगी, आप उठिएगा तकिए के नीचे लिस्ट रखी हुई है देख लीजिएगा, ठीक है। तो बात होगा जरूरी नहीं है कि भाई के पास पैसे हों, तो अगर हैं तो भाई को दे देने चाहिए, क्यों तंग करा बहन को भाई, ठीक। और अगर नहीं है तो बहन को चाहिए कि भाई को मोहलत दे अल्लाह की रजा के लिए, इंशाल्लाह उसको सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी बात कही। कॉल शामिल करते हैं। कुछ लोग बाहर दफ्तर में अपने दोस्तों के पास तो बहुत ही इखलाक से पेश आते हैं, लेकिन घर आते ही उनका मिजाज बिल्कुल ही तब्दील हो जाता है, जैसे कि किसी ने हथौड़ा उनके सर पे मार दिया हो। बात ऐसे होते हैं जिनके सारे अखलाक जो है ना बाहर वालों के लिए होते हैं, घर वालों के लिए नहीं होते। लेकिन घर वालों ने भी तो थोड़े पकड़े होते हैं जी, ये इसको कैसे फरामोश कर सकते हैं भाई। ये कह रहे हैं भाई एक बंदा देखें आप, ऐसा ये भी तो थोड़ा ना, एक बेचारा पहले बाहर धक्के ठुड्डे खा के आया हुआ है, सबको मतलब उस सेठ की झाड़ें भी खा रहा है, कस्टमर के साथ फिर भी मुस्कुरा के ही बात कर रहा है, यानी सेल भी कर रहा है, और जब घर पहुंचा वो बेचारा, अब आप देखें फ्रस्ट्रेशन लेवल भी देखें ना, ये भी तो बेचारा फ्रस्ट्रेटेड ही है। अब घर में आया तो घर में भी आगे अगर कोई ऐसा मामला होगा तो फिर ही वो कोई अंदर से ले लेगा। सवाल ये था कि लोग बाहर बाखलाक होते हैं, घर में बदअखलाक होते हैं। हाँ जी, तो ये नेचर वाइज भी है कि बाहर निकलते हैं ना तो ऐसे मुस्कुरा कर बातें करेंगे, घर में जाएंगे ना तो मुंह फुला कर रखेंगे। तो घर वाले तो मुझे एक आप बात बताएं, मुझे ये समझाएं कि ये कैसे हो सकता है कि बाहर बंदा मतलब बद अखलाक बना, बाहर खुश अखलाक बना रहे और घर पे खाम खा बद अखलाक बन जाए। असल में बाहर जो है ना मफाद लगे हुए हैं, पता है कि बाहर ये नहीं करूंगा तो पैसे नहीं मिलेंगे, काम नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी और मैं सरवाइव नहीं कर सकूंगा, ठीक। तो इसलिए बाहर जो है ना वो इस तरह की चीजें वो इख्तियार करता है ताकि लोग उसके करीब आए और वो अपने जो भी है मफादात हासिल कर सके। क्योंकि अगर बाय नेचर अगर वो बाअखलाक है तो वो बाहर भी बाअखलाक है, घर में भी बाअखलाक है, और घर में चूंकि उसको इतना कोई रिजल्ट तो मिलना नहीं होता, तो इसलिए वो फिर उमूमन बाहर जो है ना आदमी बात मान के थक जाता है, अब अंदर जाके मनाने में लगा होता है। मैंने एक शख्स के बारे में पढ़ा था, उसको अपनी चलाने की बड़ी चाहत थी ना कि मेरी चलनी चाहिए, अब चले वाले कहीं भी नहीं, ठीक है। उसने क्या किया, उसने रोड पर पानी लेकर बैठ गया, एक ब्लू गिलास और एक लाल गिलास। अब उसको अपनी चलानी थी, कहीं चलती नहीं थी, उसने अपनी चलाने, ये नहीं चला मेरी चले, ये भी एक इंसान की ख्वाहिश होती है ना, अपनी ख्वाहिश की तस्कीन का इससे रास्ता क्या निकाला कि अब कोई पानी पीने आए ना तो ब्लू उठाए तो बोले लाल से पिए, वो लाल से पिए, कोई आकर लाल बोलो ब्लू से पिए तो ब्लू से पीता था, फिर कोई अगर लाल उठाया तो बोलो ब्लू से पिए, वो सबको यही करता था, बोलो मेरी चल रही है, मेरी मान है, वो वहां अपनी तस्कीन पूरी करता था। डिप्रेशन का मरीज ही होगा ऐसा बंदा, ऐसा क्या कमेंट किया जाए इस पर, अल्लाह खैर फरमाए। तो क्या फिर घर पर कैसे घर पर नहीं, अच्छा रखें, बस घर अच्छा कैसे रखें? घर पर इंसान अपने नॉर्मलिटी के साथ रहे, अच्छे खुश मिजाजी के साथ रहे, और मैंने दोबारा कहते हुए जहाँ संजीदगी तकाजा है संजीदगी का, वहाँ संजीदगी इख्तियार करे। कोई अच्छे मौजू पर, कोई संजीदा मौजू पर बात हो रही है, बच्चे को आपसे मशवरा करना चाहते हैं, ये हो, बच्चों के लिए टाइम दे, बच्चों के लिए बैठे, स्पेस रखे अपना। बच्चा अगर बात करना चाहता है तो बात कर ले, बैठना चाहता है तो बैठ ले। ये यानी बच्चा एक वालिद साहब की इज्जत की वजह से, उसके मकाम मर्तबे की वजह से अगर कहीं झिझकता है या हिजाब करता है तो वो एक अलग शे है, लेकिन डर और खौफ कि मार पड़ेगी, डांट पड़ेगी, इस हवाले से तो अगर बच्चा को गलत बात कर भी देता है तो उसको उसी वक्त बदअखलाकी के साथ समझाने के बजाय हम अखलाकी तरीके कार के तहत भी उसे समझाने के मौके निकाल सकते हैं। जी, बदअखलाकी के बारे में मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आजकल के नौजवान सबसे ज़्यादा बदअखलाक हैं, और उनकी सबसे बड़ी वजह ये है ये सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल। हर कोई डिफरेंट ऐप्स पे बस एक दूसरे के खिलाफ लगा हुआ है, बदअखलाक बन रहा है। तो इस बारे में कोई मदनी फूल अता करें कि नौजवान इस सब से बचे रहें। हमारा माशरा जो है ना, इसका इसमें बहुत अहम किरदार है जिसको अदा करना चाहिए। देखिए, नौजवान या तो घर में, नौजवान या तो तालीमी इदारे में, दो जगह, या नौजवान कामकाज की जगह पर है, जहां भी अगर हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाए ना,
اسکول کالج یونیورسٹیز کے اندر اگر ٹیچرز اپنی رسپانسبلٹی پراپر نبھائیں اور صحیح اخلاق اور صحیح ڈائریکشن پر اگر تربیت ہو، اسی طرح والدین اگر صحیح اخلاق اور ڈائریکشن پر تربیت ہو، اسی طرح دیگر اداروں میں بھی اگر یہ ہو، اسی طرح مساجد سے بھی اگر اس طرح کا کوئی پراپرلی میسج اگر کہیں نہیں جاتا، اگر وہاں سے بھی اگر یہ جانا شروع ہو تو بہتری لائی جا سکتی ہے۔ دیکھیں یہ چیزیں جو بگڑی ہوئی ہیں نا، اسے سدھارا جا سکتا ہے۔ ایک بات ضرور میں عرض کر دوں کہ مایوسی نہیں ہے، اگر کوئی چیز بگڑ گئی ہے، یہ ٹیبل ہے جو آپ جس پر میں میرے سامنے ایک ٹیبل رکھی ہے، اگر یہ ٹیبل ٹوٹ گئی ہے تو اس ٹیبل کو درست کیا جا سکتا ہے، اس کو بنایا جا سکتا ہے۔ تو اگر ہمارے اخلاق اور ہمارے کردار میں فرق آ گیا ہے اور برے ہو گئے تو اسے درست کیا جا سکتا ہے، مگر درست کرنے کے لیے تعلیم و تربیت کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ بغیر پریس کرے کریز جائے گی نہیں، جب تک تربیت کریں گے نہیں برائی جائے گی نہیں۔ برائی کو اگر آپ نے نکالنا ہے تو ہم سب کو اپنے اپنے اسٹیٹس پر اپنے اپنے مقام و مرتبے کے مطابق اس معاشرے میں موجود لوگوں کی تربیت کرنی پڑے گی، اور جس کی تربیت ہو رہی ہے اس کو اس بات کا ذہن ہونا چاہیے کہ میں نے کچھ سیکھنا ہے، سمجھنا ہے اور اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ گھر میں حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی کوشش کی مگر بد اخلاقی ختم نہ ہو سکی۔ جب تک سانس سے آپ اپنے حسن اخلاق کا مظاہرہ رکھیں مدینہ اور پیوستر شجر سے امید بہار رکھ۔ ماشاءاللہ۔ پہلے ابو امی کے ساتھ اور ہمارے ساتھ بد اخلاقی کرتے تھے، امی کی ساری زندگی وظیفے پڑھتے پڑھتے گزر گئی، اب جو میرے ہسبینڈ ہیں یہ بھی بد اخلاقی کرتے ہیں، مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ دعا کریں اور صبر کریں اور آپ اپنا حسن اخلاق جاری رکھیں۔ اللہ نے چاہا تو دل بھی بدلے گا، مزاج بھی بدلے گا۔ ادفع باللتی ہی احسن پر یقین رکھیں۔ سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ جب بھی کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی ایسے ہو جائے گا جیسے گہرا دوست۔ یہ قرآن کریم کا مزدہ ہے، قرآن کریم کی خوشخبری ہے۔ جی میں نے اپنے والد کے ساتھ بہت بد اخلاقی کی ہے، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، میں بہت دکھی ہوتا ہوں کہ میں ان کو کیسے کچھ کر سکتا ہوں، برائے مہربانی میری اصلاح فرما دیجیے۔ اللہ اللہ، ان کے لیے بکثرت مغفرت کی دعا کریں اور اپنے والد صاحب کے رشتہ دار اور دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ کریم نے ایسا نظام عطا فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی ان کے انتقال کے بعد بھی جاری رہ سکتی ہے۔ وہ اس طرح کہ آپ کا ان کے رشتہ داروں اور ان کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک یہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والا کہلاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے اور بکثرت دعائیں مغفرت کریں، اللہ تعالی ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ آمین 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 آمین۔ جی کال ایک اور شامل کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ مجھے اچھائی ہونے کے باوجود غصہ آ جاتا ہے، تو اس کے لیے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ امیر سنت کا رسالہ غصہ اور اس کا علاج، ٹھیک، یہ رسالہ آپ پڑھ لیں صحیح، تو انشاءاللہ اس سے بھی بڑا فرق پڑے گا۔ اور غصے کو کیسے دور کیا جائے، جیسے مثال کے طور پر آپ کو غصہ آ رہا ہے تو بیٹھے بیٹھے آ رہا ہے تو آپ وہاں سے نکل جائیں، لیٹ جائیں، وضو کر لیں، اس طرح کی چیزیں کر لیں۔ یعنی یہ بھی ایک عادت ہے، غصے میں اس وقت وہاں سے اگر بندہ نکل جائے نا تو بھی بچ جاتا ہے، لیکن ایک تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے، پھر ہوتا باتوں کا یہ کہ وہ کہتے ہیں نا وہ سر منڈاتے اولے پڑے، جیسے ہی غصہ آیا نا فوراً سامنے سے ایک دو باتیں اور آ گئیں۔ تو اس میں اور مطلب بعض اوقات ہمارے غصے کی آگ پر کوئی مزید تنقید اور اعتراض کا مٹی کا تیل ڈال دیتا ہے، مٹی کا تیل نہیں ایسا پیٹرول ڈالتا تو ایسا وہ آگ ویسا بھڑکتا ہے، تو ایسا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو تو فوراً وضو کر لیں، وہاں سے تھوڑا موو ہو جائیں، ہٹ جائیں، کھڑے ہو جائیں، تھوڑی دیر کے اندر بندہ ریلیز ہو بھی جاتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ غصہ حماقت سے شروع ہو کر ندامت پر ختم ہوتا ہے، اور جب غصہ غالب ہونا تو وہ عقل پر غالب آ جاتا ہے، عقل زائل کر دیتا ہے۔ تو انسان جب بول رہا ہوتا ہے نا تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا اول فول بول رہا ہوتا ہے،
اور بعض وقت غصے میں نا بندے کا رنگ بدل جاتا ہے، نسیں پھول جاتی ہیں، ناک کے نتھنے پھول جاتے ہیں، آنکھیں لال ہو جاتی ہیں. ایسے میں اس کا مووی بنا کر اس کو تھوڑی دیر دکھا دیا جائے، ارے یہ میں نہیں ہوں، وہ ڈر جائے گا، یہ میں نہیں ہوں، یہ آپ ہی ہو، غصے میں سے ہو جاتے ہو. تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہ ایسا بنانا نہیں، ایسے ہی میں سمجھا رہا ہوں. ایسا نہیں کوئی غصہ کرا اس کے ساتھ مووی بناؤ گے تو موبائل پکڑ کے موبائل ہی توڑ دے گا آپ کا. تو یہ ایسے ہی سمجھانے کے لیے میں نے عرض کیا ہے. صحیح، ماشاءاللہ. اللہ ہمیں حسن اخلاق کا پیکر بنا، محبوب کریم کے حسن اخلاق کا صدقہ میں نصیب فرما، حسن اخلاق کا فیضان نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توقیر بڑوں کی میرے غم چھوٹوں پہ کرو، حق مجھ پہ ہے جو بھی وہ ادا ٹھیک سے کر لو، حق مجھ پہ ہے جو بھی وہ ادا ٹھیک سے کر لو.